اور سر یہ قرآن مجید کی تدوین کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ پروسیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیوں نہیں مکمل کیا جا سکا؟ تدوین کے دو معنی ہیں. ایک تدوین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ علامہ بالقلم. تو قلم کے ذریعے سے کون سی چیز سکھائی تھی؟ قرآن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کہتا ہے ما یسترون و ما یسترون، جو تم لکھ رہے ہو. تو بتایا کہ قرآن میں لکھا بھی جا رہا تھا. تو اسی ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن ترتیب پا گیا. یہ بعد میں کچھ عجمی پیغام دیا گیا کہ نہیں، قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترتیب نہیں پایا تھا. قرآن مجید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید مکمل اس شکل میں لکھ لیا گیا تھا اور اسی طرح سے محفوظ ہو گیا تھا. اسی ترتیب کے ساتھ حافظ بنائے گئے تھے. جب کسی کتاب کی ترتیب نہیں ہوتی اس کا حافظ نہیں بن سکتا. مثلا آپ دو دوست مل کر بیٹھ کر صرف لپیاتی جو ہے اس کی ترتیب بدل دیں، یعنی اس کا پہلا شعر آخری بنا دیں یا درمیان والا کوئی اوپر نیچے کر دیں اور ایک دوسرے سے سنیں، آپ نہیں بتا سکیں گے کہ پوری نظم یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. حافظ کس چیز کے بن گئے تھے اگر ترتیب نہیں تھی؟ حافظ، ایک حافظ کا پیدا ہو جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ قرآن مجید مرتب تھا. ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. کہا جائے کہ یہ قرآن کا مکمل حافظ ہے، بن ہی نہیں سکتا اگر اس کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے. پھر صرف اللہ ہی بتا سکتے ہیں ہاں اس کو پورا آتا ہے لیکن ترتیب ٹھیک نہیں ہے. صرف اللہ ہی بتا سکتے ہیں. جیسے ہم جو لوگ ہیں وہ کبھی کوئی سورہ یاد کر لی، کبھی کوئی سورہ یاد کر لی، تو اللہ کو پتہ ہے کہ اتنا ہے. لیکن میں پورے قرآن کا حافظ کب بنتا ہوں؟ جب پوری ترتیب میرے سامنے ہو. تو قرآن مجید کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بن گئی تھی، اس لیے حافظ پیدا ہو چکے تھے اور ان کے مرنے پر حضرت عمر کو فکر لاحق ہوئی گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے، چونکہ اس کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے تھے اس زمانے میں، تو اس کو غلط پڑھنا شروع کر دیا. مثلا ابھی ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو رب العالمین بھی پڑھا جا سکتا ہے، رب العالمین بھی پڑھا جا سکتا ہے. عجمی کے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا. تو اب لوگوں نے اپنے اپنے طریقے پڑھنا شروع کر دیے. تو اس پر یہ مسئلہ ہوا کہ پھر حضرت عثمان نے نسخے بھی ٹھیک کروائے. کچھ نسخوں میں جو مسئلے تھے وہ بھی، یعنی اس کے الفاظ ٹھیک کر دیے گئے اور ساتھ ایک قاری بھیجا کہ وہ ان کو پڑھ کے سکھائے گا. پھر بعد کے زمانوں میں اعراب لگ گئے، اب قاری کی ضرورت نہیں رہی. تو ہمارا زمانہ اس لیے جو قاری کام کرتا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، اب وہ اعراب نے کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے قرآن کو تدوین کوئی نہیں ہوئی، اللہ ہی کے رسول نے کر دی تھی. اس کو جو ترتیب ہے ہمارے پاس، اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اور یہ ساری امت کہتی ہے. ترتیب توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی کہ اب اس ترتیب سے یہ قرآن پڑھا جائے گا. توقیف کا مطلب ٹھہرا دینا. اب یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی ہے. تو میں نے آپ نے ترتیب نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دی، حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں دی، اور اس کو اب ہمارے نسخوں میں ثبت کر دیا گیا. وہ لوگ بڑے فصیح بلیغ تھے، وہ کیسے غلط پڑھ سکتے تھے؟ نہیں، اجمی جن اجمی علاقوں میں قرآن پہنچا، حضرت عثمان کے زمانے میں عالم اسلام بہت پھیل گیا تھا، تو اب وہاں اجمی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، انہوں نے غلط پڑھنا شروع کر دیا تھا. عرب نہیں پڑھ رہے تھے، عرب تو ٹھیک پڑھ رہے تھے. وہی نازل ہوتی تھی، اسی طرح سے وہی اسی سیکوینس میں یاد کرتے تھے، تو اسی سیکوینس میں حافظ بن گئی. ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے باقاعدہ. آپ نے 40 لوگ مقرر کر رکھے تھے جو آپ کے اس طرح کے جملے موجود ہیں کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھ دو، فلاں صورت میں رکھ دو. تو اس کا مطلب ہے کہ ترتیب ساتھ ساتھ دیا جا رہا تھا. اس روشنی میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی امکان ہے، لیکن وہ بھی اب اگر لکھا ہوا کہیں نہیں ہے تو کیسے بتائیں گے کہ پورا یاد ہے کہ نہیں؟ جو بھی ترتیب ہوگی لکھی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی ہم فیصلہ کر سکیں گے.